بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر صرف 16 سال تھی۔ اس صبح میں ہمیشہ کی طرح اسکول جا رہی تھی کہ اچانک میرے سر پر ایک زوردار وار ہوا اور میری پوری زندگی ایک لمحے میں برباد ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں صرف اپنی عزت ہی نہیں، اپنے ہی گھر والوں کا یقین بھی کھو چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری ایک بات سنے بغیر مجھے مہینوں ایک اندھیرے کمرے میں قید رکھا، پھر ایک دن ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک کنارے ٹوٹ کر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک ایک لگژری گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا اور جو شخص باہر نکلا اسے دیکھتے ہی میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ آج بھی میری آنکھ ہمیشہ کی طرح امی کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کمرے کے باہر سے کہہ رہی تھی، زینب جلدی کرو ورنہ آج پھر اسکول سے دیر سے پہنچوں گی۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا اور ہاتھ منہ دھو کر یونیفارم پہن لی، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی پونی کی تو چھوٹا بھائی دروازے پر آ کر ہنسنے لگا اور بولا، آج پھر ربن ٹیڑھا باندھ لیا۔ میں نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑی مگر امی نے آواز دی، پہلے ناشتہ کر لو پھر لڑ لینا۔ میں ہنستے ہوئے واپس آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ ابو پہلے ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، زینب 10ویں کا امتحان سر پر ہے، اب کھیل کود کم کرو اور پڑھائی پر زیادہ دھیان دو۔ میں نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا، ابو بس اس بار اچھے نمبر لے آؤں گی، پھر آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ابو ہلکا سا مسکرائے اور بولے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، بس محنت کرتی رہو۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی بھر گئی کیونکہ وہ کم ہی میری تعریف کرتے تھے۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور امی کے پاس جا کر کہا، آج واپس آتے ہوئے وہ نیلا ریبن لے آؤں گی جو پچھلے ہفتے دیکھا تھا۔ امی نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور بولی، پہلے اس مہینے کا راشن پورا ہو جائے پھر ریبن بھی آ جائے گا۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کوئی بات نہیں امی، میرا پرانا والا بھی ابھی ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میری بیٹی ہر بات سمجھ جاتی ہے۔ میں گھر سے باہر نکلی تو گلی میں میری سہیلی سائرہ پہلے ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، آج پھر تم نے دیر کر دی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، دیر میں نے نہیں، تم نے جلدی کر دیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی اور ہم دونوں اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ اپنی نئی کتابوں کی باتیں کرتی رہی اور میں اسے بتاتی رہی کہ میں نے ریاضی کا پورا سبق یاد کر لیا۔ آج اگر مس نے پوچھا تو سب سے پہلے میں جواب دوں گی۔ اسکول پہنچے تو اسمبلی شروع ہونے والی تھی۔ ہم دونوں جلدی سے اپنی لائن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دعا ختم ہوئی تو سب اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ پہلے پیریڈ میں ریاضی تھی۔ مس نے واقعی سبق سننا شروع کیا تو میں نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور میں نے پورا سبق بغیر رکے سنا دیا۔ میڈم نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا زینب، اگر اسی طرح محنت کرتی رہو گی تو بہت آگے جاؤ گی۔ پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ بریک میں اور سائرہ سہن میں بیٹھ کر اپنا ٹفن کھولنے لگی۔ اس نے میرے ڈبے میں آلو کی سبزی دیکھی تو بولی، تمہاری امی کے ہاتھ کی سبزی مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پراٹھے کا ٹکڑا لے لیا اور کہا، پھر تم بھی اپنی امی سے کہنا کبھی میرے لیے آلو کے پراٹھے بنا دے۔ ہم دونوں ہنسنے لگی۔ اتنے میں ہماری ایک اور سہیلی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئی اور ہم تینوں امتحانوں کی باتیں کرنے لگی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہی عام سا دن میری زندگی کا آخری پرسکون دن تھا۔ چھٹی ہوئی تو سب لڑکیاں خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف نکل گئی۔ میں نے بستہ کندھے پر ڈالا اور گیٹ سے باہر آ گئی۔ سارا شاید پہلے چلی گئی تھی۔ راستہ وہی تھا جس پر میں روز آتی جاتی تھی۔ ہر دکان والا مجھے پہچانتا تھا، ہر موڑ جانا پہچانا تھا، اس لیے مجھے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ راستے میں میں ایک دکان کے سامنے چند لمحے کے لیے رک گئی۔ شیشے کے پیچھے وہی نیلا ریبن رکھا تھا جسے میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اگلے مہینے امی سے نہیں مانگوں گی، اگر جیب خرچ سے کچھ پیسے بچ گئے تو خود خرید لوں گی۔ پھر میں نے بستہ دوبارہ کندھے پر ٹھیک کیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے میرے ذہن میں صرف معمولی سی باتیں تھیں۔ آج گھر جا کر ہوم ورک کرنا تھا، پھر امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا تھا، شام کو چھوٹے بھائی کو سبق یاد کروانا تھا اور رات کو 10ویں کے امتحان کی تیاری کرنی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جن معمولی کاموں کے بارے میں سوچ رہی ہوں وہ میری زندگی کے آخری معمولی خواب تھے۔ اور پھر اس دن تو میں خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی اور سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ اگلا دن بھی معمول کے مطابق شروع ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اپنا بیگ اٹھا لیا۔ امی نے جاتے جاتے آواز دی، سیدھی اسکول سے واپس آنا، ادھر ادھر مت رکنا۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی امی، اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گلی میں چند بچے اسکول کی وردی پہنے بھاگ رہے تھے۔ ایک طرف سبزی والا آوازیں لگا رہا تھا اور دوسری طرف کچھ عورتیں گھروں کے باہر کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی سہیلی کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ نظر نہ آئی۔
میں نے سوچا شاید آج وہ پہلے ہی نکل گئی ہوگی، اس لیے میں اکیلی ہی چلتی رہی۔ میرے ذہن میں آج ہونے والے ٹیسٹ کا خیال گھوم رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوال دہرا رہی تھی تاکہ کچھ بھول نہ جاؤں۔ راستہ روز جیسا ہی تھا، مگر اس دن نہ جانے کیوں دل بار بار گھبرا سا رہا تھا، جیسے کوئی انجانا خوف میرے ساتھ ساتھ چل رہا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید امتحان کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور قدم تیز کر دیے۔ میں ابھی محلے سے نکل کر نسبتاً سنسان سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا، مگر گاڑی کچھ فاصلے پر رکی ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور دوبارہ آگے چلنے لگی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میرے قدم خود بخود تیز ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر وہاں کوئی صاف نظر نہیں آیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میرا وہم ہے، اور میں چلتی رہی۔ چند قدم اور آگے بڑھی تو اچانک میرے برابر سے دو آدمی گزرے۔ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا، پھر دوسرے کی طرف میں نے خیز نظر سے دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں چاہتی تھی جلد از جلد اسکول پہنچ جاؤں، جہاں بہت سے لوگ ہوں اور مجھے یہ عجیب سا خوف ختم ہوتا محسوس ہو، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ میں نے سڑک پار کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا نام پکارا۔ میں چونک کر پلٹی، مگر وہاں کوئی پہچانا ہوا چہرہ نہیں تھا۔ میں ابھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک دم میرے سر کے پچھلے حصے میں کسی سخت چیز کی بہت زور سے چوٹ لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سے چھا گیا۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں لڑکھڑائی اور کچھ سمجھنے سے پہلے ہی زمین پر گر پڑی۔ مجھے دھندلا دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی میرے بازو گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے پوری طاقت سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ دھندلا تھا۔ کانوں میں صرف چند اجنبی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کوئی جلدی کرنے کا کہہ رہا تھا، کوئی ادھر ادھر دیکھنے کا کہہ رہا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی، مگر میری آواز میرے حلق میں ہی دب گئی، جیسے جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا ہو۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا۔ ایک عجیب سی بو میرے دماغ میں اترتی چلی گئی۔ میری سانسیں بھاری ہونے لگی۔ میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، جہاں دھوپ پہلے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ شاید اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، اور میری پوری دنیا ایک ہی لمحے میں بدل رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کوئی مجھے دیکھ لے، کوئی میری مدد کر دے، کوئی میری آواز سن لے، مگر میری پلکیں بوجھل ہوتی چلی گئیں اور ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو پہلے مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرے سر میں ایسا درد ہو رہا تھا جیسے کسی نے زور سے کچھ مارا ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں پوری کھولی تو دیکھا میں ایک سنسان سی جگہ پر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میرے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے تو میرے پورے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے خوف سے اپنے بازوؤں اور چہرے کو دیکھا، وہاں خراشیں تھیں۔ میرے سر کے پیچھے ہاتھ گیا تو بالوں میں جما ہوا خون محسوس ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کچھ بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یاد صرف اتنا آیا کہ میں اسکول جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرے سر پر وار کیا۔ اس کے بعد سب کچھ اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیسے پہنچی ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جسم میں اتنی کمزوری تھی کہ چلنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی راستہ نظر آ جائے۔ کافی دور ایک کچی سڑک دکھائی دی۔ میں آہستہ آہستہ اسی طرف چلنے لگی۔ ہر قدم پر ایسا لگتا جیسے جسم ٹوٹ رہا ہو۔ کئی بار میرا توازن بگڑا، مگر میں زمین پر گرنے سے بچ گئی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر آس پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کئی لوگوں کو دور سے گزرتے دیکھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ مجھ سے پوچھ لیتا کیا ہوا ہے۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور آگے بڑھتے جاتے۔ کافی دیر چلنے کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی۔ میں وہاں پر جا کر رک گئی۔ میری آواز بامشکل نکل رہی تھی۔ میں نے پانی مانگا۔ دکاندار نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے پانی کا گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے جلدی جلدی پانی پیا، مگر میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ آدھا پانی میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے ایک علاقے کا نام بتایا جو میرے گھر سے کافی دور تھا۔ میرے دل میں ایک اور خوف بیٹھ گیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں نے وہاں سے گھر جانے کا راستہ پوچھا اور آہستہ آہستہ چل پڑی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، میرے قدم جواب دے رہے تھے۔ کئی بار دل چاہا وہیں بیٹھ جاؤں، مگر مجھے صرف ایک ہی بات یاد آ رہی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے، امی کے پاس جانا ہے، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔
وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ مجھے یقین تھا جیسے ہی میں گھر پہنچوں گی امی مجھے گلے لگا لیں گی، ابو میری بات سنیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بار بار خود کو یہی تسلی دیتی رہی۔ جب میں اپنے محلے کے قریب پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ گلی میں چند لوگ کھڑے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی سب ایک دم میری طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے حیرت سے کہا، دیکھو دیکھو وہ آ گئی۔ کسی نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا۔ میں نظریں جھکائے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد امی نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے غصہ آ گیا۔ انہوں نے زور سے میرا بازو پکڑا اور مجھے اندر کھینچ لیا۔ ابھی میں کچھ بول بھی نہیں پائی تھی کہ ابو غصے سے میری طرف بڑھے اور بولے، کہاں تھی تم سارا دن؟ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابو میری بات سن لیں، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ مجھے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، مجھے کچھ یاد نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مگر میری پوری بات ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ امی چیخ کر بولی، جھوٹ بولتی ہے، ہمیں بدنام کر کے کہانیاں بنا رہی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے میری بات سن لیں، میں کہیں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں خود ڈر گئی ہوں، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ ابو نے غصے میں کہا، پورا محلہ باتیں کر رہا ہے، ہمارا سر جھکا دیا تم نے۔ میں مسلسل روتی رہی اور کہتی رہی، میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ مگر میرے الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہے تھے۔ اسی وقت میرا بھائی آگے بڑھا۔ اس نے میرا بازو زور سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر والے کمرے میں لے گیا۔ میں چیختی رہی، بھائی میری بات تو سن لو، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مگر اس نے دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکا دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے فوراً دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ امی دروازہ کھول دیں، خدا کے لیے میری بات تو سن لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ مگر باہر سے صرف ایک آواز آئی، آج کے بعد یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب ہمیں مناسب لگے گا۔ میں پوری رات اسی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی رہی، کبھی روتی، کبھی دروازہ کھٹکھٹاتی، کبھی امی کو آواز دیتی، مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی، مگر اس وقت ان سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ جن لوگوں پر مجھے سب سے زیادہ یقین تھا، انہوں نے میری ایک بات بھی سنے بغیر مجھے مجرم بنا دیا تھا۔ مجھے اس رات پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی اپنے ہی لوگ انسان کو دوسروں سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور وہ زخم زندگی بھر نہیں بھرتے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس چھوٹے سے کمرے میں بند ہوئے کتنے دن گزر چکے تھے، کیونکہ وہاں نہ گھڑی تھی نہ کھڑکی جس سے دن اور رات کا اندازہ ہو سکے۔ صرف دروازے کے نیچے سے آنے والی ہلکی سی روشنی بتا دیتی تھی کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے یا اندھیرا ہو چکا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ میرے جسم میں اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ کئی بار اٹھنے کی کوشش کرتی، دوبارہ وہیں گر جاتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آتی تو امی کھانا رکھ کر واپس مڑنے لگی۔ میں گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچی اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی خدا کے لیے میری بات تو سن لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مجھے اسپتال لے چلیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے غصے سے اپنا پاؤں کھینچ لیا اور بولی، اگر تمہیں ذرا بھی شرم ہو تو آج ہمارا سر نیچا نہ ہوتا، اب ڈرامے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد باہر سے ابو کی آواز آنے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے، ہماری بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے پہلی بار اپنے ابو کی آواز میں میرے لیے نفرت سنی تھی۔ میرا دل چاہا دروازہ توڑ کر باہر نکل جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن میں جانتی تھی وہ میری ایک بات بھی نہیں سنیں گے۔ میں نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تاکہ میری سسکیاں باہر نہ جائیں، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شام کے وقت میری چھوٹی بہن چپکے سے دروازے کے پاس آئی۔ اس نے بہت آہستہ سے آواز دی، باجی آپ جاگ رہی ہیں؟ میں فوراً دروازے کے قریب گئی اور کہا، ہاں میں یہی ہوں۔ اس نے کہا، میں نے امی سے کہا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر انہوں نے مجھے بھی ڈانٹ دی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ایک بار ابو سے کہو، میری بات سن لیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، میں نے کہا تھا، مگر ابو نے مجھے بھی خاموش کروا دیا۔ پھر وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی کیونکہ کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ اگلی صبح میرے جسم کا درد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، میں مر جاؤں گی۔ میری آواز سن کر بھائی آیا، اس نے دروازہ کھولا اور اندر آتے ہی مجھے ایک زور کا تھپڑ مارا، پھر بولا، ابھی بھی ڈرامے ختم نہیں ہوئے، تمہاری وجہ سے محلے والے ہمیں تانے دے رہے ہیں کیونکہ تم منہ کالا کر کے آئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی میری بات پر یقین کرو، میں بے قصور ہوں، کسی نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چلایا،
خاموش ہو جاؤ، اگر ایک لفظ اور بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ پھر اس نے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ دوپہر کو محلے کی 2 عورتیں ہمارے گھر آئی، ان کی آوازیں میرے کمرے تک صاف آ رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی سنیا لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، دوسری بولی نہیں خود واپس آ گئی ہے، ضرور لڑکا چھوڑ گیا ہوگا۔ پھر دونوں ہنسنے لگی۔ میں اندر بیٹھی ہر بات سن رہی تھی، میری سانس رک رہی تھی۔ میں چاہتی تھی دروازہ کھول کر ان کے سامنے جا کر چیخ چیخ کر کہوں میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر میرے اپنے ہی میری زبان بند کر چکے تھے۔ شام کو امی دوبارہ کمرے میں آئیں۔ انہوں نے میرے سامنے ایک پلیٹ رکھی جس میں صرف ایک سوکھی روٹی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا امی اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو کم از کم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر جو سزا دینا چاہیں دے دیجیے، مگر مجھے اس طرح مت ماریں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی ہماری بیٹی اسی دن مر گئی تھی جس دن لوگوں نے تمہیں سڑکوں پر دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ اس رات مجھے تیز بخار ہو گیا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں بار بار پانی مانگتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی یا اللہ اگر میں واقعی بے قصور ہوں تو ایک دن سچ ضرور سامنے لے آنا، کیونکہ میرے تو اپنے میری آواز سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ کچھ دن اور گزر گئے، میرے کپڑے وہی تھے جو اس دن میرے جسم پر تھے، میرے بال بکھر چکے تھے، چہرہ مرجھا گیا تھا اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ ایک صبح میں نے باہر ابو کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے اب اس لڑکی کو زیادہ دن گھر میں نہیں رکھ سکتے، جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ سامنے سے کسی نے پوچھا مگر اتنی جلدی کون رشتہ کرے گا؟ ابو نے جواب دیا ایک آدمی تیار ہے، عمر میں بڑا ضرور ہے، مگر وہ زیادہ سوال جواب نہیں کرے گا، بس نکاح ہو جائے یہی کافی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے وہ خالی برتن گر گیا جس میں نے ابھی پانی پیا تھا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری زندگی کا اگلا امتحان اب شروع ہونے والا ہے اور شاید اس بار مجھ سے میری مرضی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس چھوٹے سے کمرے میں بند ہوئے کتنے دن گزر چکے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ میرے جسم میں اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ کئی بار اٹھنے کی کوشش کرتی تو دوبارہ وہیں گر جاتی اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، بس مجھے وہاں ایک قیدی کی طرح قید کر رکھا تھا، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بس کبھی کبھار بیچاری میری چھوٹی بہن دروازے سے مجھ سے باتیں کر لیا کرتی، اس سے بات کر کے میرا دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے وہ قید پھر سے محسوس ہونے لگتی تھی۔ کبھی امی دروازہ کھول کر کھانا اندر دے دیتی اور کبھی پورا دن کچھ نہ ملتا۔ میں کئی بار دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی اور آہستہ سے آواز دیتی امی خدا کے لیے میری بات سن لیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر باہر سے صرف خاموشی آتی یا پھر ان کے غصے بھری آواز سنائی دیتی کہ ابھی بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئی۔ میں آنکھیں بند کر لیتی کیونکہ اب میرے پاس صفائی دینے کے لیے بھی الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میرے جسم کے زخم آہستہ آہستہ بھر رہے تھے، مگر دل کے زخم ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن دروازہ کھلا تو ابو اندر آئے، ان کے ساتھ محلے کا ایک بزرگ بھی تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور امید بھری نظروں سے ابو کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگا شاید آخر کار وہ میری بات سننے آئے ہیں، مگر انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا کل کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے، کوئی تماشا مت کرنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کون لوگ؟ ابو نے سرد لہجے میں کہا تمہارا رشتہ ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا ابو میری عمر ہی کیا ہے، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، پہلے میری بات تو سن لیں۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور صرف اتنا کہا ہماری عزت تمہاری وجہ سے پہلے ہی مٹی میں مل چکی ہے، اب جو فیصلہ ہم کریں گے وہی ہوگا۔ اگلے دن مجھے کئی ہفتوں بعد پہلی بار اس کمرے سے باہر نکالا گیا۔ امی نے ایک سوٹ میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا جلدی پہن لو۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں خود کو پہچان بھی نہیں سکی۔ چہرہ مرجھا گیا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن چکے تھے، جسم پہلے سے بہت کمزور لگ رہا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور خاموشی سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک عمر رسیدہ خاتون، ایک مرد اور ان کے ساتھ ایک آدمی جس کی عمر مجھ سے کہیں زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی۔ عورت امی سے کہنے لگی یہ لڑکی تو شکل سے ٹھیک لگ رہی ہے، بس ہمیں یہی چاہیے کہ شادی کے بعد کوئی پرانی بات دوبارہ سامنے نہ آئے۔ امی فوراً بولی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہماری بیٹی بہت سیدھی ہے، لوگوں نے ہی بلا وجہ باتیں بنائی ہیں۔ میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگی۔ یہی امی تھی جو کئی ہفتوں سے مجھے بد کردار کہہ رہی تھی اور آج انہی لوگوں کے سامنے مجھے اچھا ثابت کر رہی تھی۔
اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ان کے لیے میری سچائی نہیں بلکہ صرف اپنی عزت اہم تھی۔ وہ آدمی خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک بار میری طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں نے ہمت کر کے ابو کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، ابھی میری عمر بھی نہیں ہوئی۔ میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابو نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں خاموش ہو گئی۔ وہ فوراً اس آدمی سے بولے، بچی شرما رہی ہے، ہماری طرف سے مکمل رضامندی ہے۔ میرے دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میری اپنی زندگی کا فیصلہ میرے سامنے ہو رہا تھا، مگر میری آواز کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ چند ہی دن بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی گئی، مگر میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ محلے کی عورتیں مبارکباد دے رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، چلو اچھا ہوا لڑکی کا گھر بس گیا۔ کوئی کہتا، اللہ نے عزت رکھ لی۔ میں سب کی باتیں سنتی رہی، مگر کسی نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں خوش بھی ہوں یا نہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میں نے اپنے اسکول کا بستہ نکالا، اس میں رکھی ہوئی کتابیں ایک ایک کر کے ہاتھ میں لی۔ میری 10ویں جماعت کی کتابوں پر ابھی بھی میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سینے سے لگا لیا اور بے اختیار رونے لگی۔ مجھے اپنا کلاس روم یاد آنے لگا، اپنی سہیلیاں یاد آنے لگیں، وہ خواب یاد آنے لگے جن میں میں آگے پڑھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کتابیں واپس بستے میں رکھ دی، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ میری زندگی کا راستہ مجھ سے پوچھے بغیر بدل دیا گیا ہے، کیونکہ پورے 6 مہینے گزر گئے تھے، اور یہ 6 مہینے میں نے قید اور تنہائی میں گزارے تھے۔ اگلی صبح میں نے امی سے آخری بار کہا کہ اگر آپ سب کو مجھ پر یقین نہیں تو کم از کم میری عمر ہی دیکھ لیں۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھ لینے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ لوگوں کا سر کبھی نہیں جھکنے دوں گی۔ امی نے بیزاری سے میری بات سنی، پھر بولی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، لوگوں کو خبر ہو چکی ہے، اگر اب یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو کوئی دوسرا تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میری خواہش سے زیادہ لوگوں کی باتوں کی اہمیت تھی۔ صرف چند دن بعد شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ میرے لیے کپڑے سلے جانے لگے، رشتہ دار آنے لگے، گھر میں ہر طرف شادی کی باتیں ہو رہی تھی، مگر میں اندر ہی اندر ہر روز تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جس دروازے سے میں دلہن بن کر نکلوں گی، وہاں سے میری خوشیوں کا نہیں بلکہ ایک نئی آزمائش کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اگلے دن میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچا شاید میری حالت دیکھ کر انہیں رحم آ جائے۔ شام تک میرے ہونٹ سوکھ گئے، سر چکرانے لگا۔ آخر امی آئی اور بولی، اگر بننے کا شوق ہے تو شادی کے بعد بننا، یہاں ڈرامے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے روٹی میرے سامنے رکھ دی اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے غصے میں آ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ میرے ماں باپ ہیں۔ انہیں میری زندگی سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی، وہ عزت جو شاید میرے گھر سے ایک دن غائب رہنے پر نہ جانے کہاں لٹ گئی تھی۔ کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ جب میرے اپنے ہی یقین نہیں کر رہے تھے تو پرائے کیا خاک یقین کرتے۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ عمر رسیدہ آدمی کیسا ہوگا، وہ بھی برا نکلا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ویسے بھی شکل سے وہ کافی غصے کا تیز لگ رہا تھا اور عمر میں بھی مجھ سے زیادہ تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید میری قسمت کھل رہی ہے، شاید میں اس قید سے نکل کر آزاد ہو جاؤں گی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے مجھے خیال آتا کہ ابھی میری قید کے دن ختم نہیں ہوئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی یوں ہی دوسروں کی نفرت سہتے سہتے گزر جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے ہونے والے سسرالیوں کو بھی پتہ تھا کہ مجھ پر کس طرح کے الزامات ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے ان الزامات کو سچ مانا ہوا تھا یا محض الزام، یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر میں یہ جانتی تھی کہ وہ بعد میں مجھے اس چیز کے طعنے ضرور دیں گے، مگر یہ بات میں کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں تو میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ میں تو بس ایک زندہ لاش تھی جو سانسیں لے رہی تھی۔ میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ جس دن میرے ساتھ ظلم ہوا تھا اس دن شاید میری زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، میری اصل بربادی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں شادی تک زندہ نہیں رہ پاؤں گی، لیکن شاید مجھے یہ دکھ سہنے کے لیے زندہ رہنا پڑا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن مجھے ڈولی نہیں بلکہ سولی پر چڑھانا تھا۔ صبح سے گھر میں گہما گہمی تھی، مہمان آ جا رہے تھے، صرف قریبی لوگوں کو ہی بلایا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں خوش ہوں۔ میں دلہن بنی ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کو اس دن کا خواب ہوتا ہے، مگر میرے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ لوگوں کی باتیں اب بھی میرے کانوں میں کسی سناٹے کی طرح گونج رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کون اچھا انسان ہے جو اس بے غیرت اور بدزبان لڑکی کو بیاہ کر جا رہا ہے۔ سنا ہے سارا کارنامہ کرنے کے بعد بھی ماں باپ کو شادی کے لیے انکار کرتی رہی ہے۔ ایک عورت کی بات میرے کان میں پڑی تو اچانک میری آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر میری گود میں جا گرا۔
اور اس وقت میں نے سوچا کہ دنیا آپ کو کبھی بھی جینے نہیں دیتی۔ اس وقت ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بس میری زندگی یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ پھر مولوی صاحب آئے، ان کے ساتھ ابا اور 2 گواہان تھے۔ ابا نے میری آنکھوں میں گور کر دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اگر نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ شاید ابا اسی بات سے خوش ہو جائیں، اس لیے میں نے چپ چاپ نکاح کی حامی بھر دی۔ میں نے 3 مرتبہ قبول ہے کہہ کر اس بڑی عمر کے مرد کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سب لوگ باہر چلے گئے تھے۔ میں اس امید پر بیٹھی تھی کہ ابا مجھے دعا دیں گے، میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے یا کچھ تو کہیں گے، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا اور اجنبیوں کے ساتھ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد کھانا کھلایا گیا اور تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اماں ابا نے مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت ہی نہیں کیا تھا، وہ بس دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ بس میں نے یہ دیکھا تھا کہ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ابا سے ڈرتی تھی، بلکہ ہم سب ڈرتے تھے، اور آج ان کے ڈر کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میری ماں میرے لیے بول بھی نہیں سکی تھی، یا شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ بھی اب ابا کے ساتھ رہ کر بالکل ان کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی، میرا دلہا ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور آخرکار ہم میرے نئے گھر میں پہنچ گئے۔ مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے اس چیز کا بھی ڈر لگ رہا تھا کہ جب میرا شوہر اندر آئے گا تو وہ مجھ سے کیا کہے گا، اور میں اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دوں گی، میں اسے کیسے یقین دلاؤں گی کہ میرے ساتھ غلط کیا گیا ہے۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور گھونگھٹ کھینچتے ہوئے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ پھر وہ چیختا ہوا کہنے لگا، مجھے تمہارے سارے کارنامے پتہ ہیں، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر تم نے گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ پہلی رات ہی مجھے منہ دکھائی میں ایک تھپڑ مل چکا تھا، تو میں اور کیا ہی امید رکھتی تھی۔ پھر اگلی صبح سے ہی مجھ پر گھر والوں کی طرف سے تانوں کی برسات ہو گئی، ساتھ میں میرا شوہر بھی پیش تھا، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ سارا دن ان کے گھر کے کام کرتی اور ہر روز شوہر کی مار کھاتی، اور ایک دن اس نے مجھے کھڑے کھڑے اس بات پر طلاق دے دی کہ 3 مہینے ہو گئے اور ابھی تک میں نے اسے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ طلاق کے بعد اس نے رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں کی خاک چھانتے چھانتے آخرکار ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اچانک وہاں پر ایک لڑکی آئی جو بڑی سے گاڑی سے اتری تھی۔ میرا دل ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے شروع سے آخر تک ساری کہانی بتا دی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک ہاسٹل لے گئی۔ مجھے اس نے گرافٹس کا کام سکھایا۔ میں نے پلٹ کر اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے کیسے ڈھونڈتے؟ وہ تو مجھ سے ویسے ہی جان چھڑوانا چاہتی تھے۔ وہاں پر رہتے ہوئے بھی کچھ مہینے گزر گئے تھے۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، اور پھر جب میں کام سیکھ گئی تو میری ایک جگہ پر نوکری بھی لگ گئی۔ مجھے نوکری شروع کی ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے برسوں بعد پہلی بار میں نے سکون کی سانس لی ہو۔ صبح وقت پر دفتر پہنچتی، اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتی اور شام تک پوری محنت سے کام کرتی۔ گرافس بناتے بناتے اب میرے ہاتھ بھی تیز ہو گئے تھے اور لوگ بھی میرے کام کی تعریف کرنے لگے تھے۔ اس بار میں تنخواہ میرے ہاتھ میں آئی تو کافی دیر تک میں صرف لفافے کو دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگے جب مجھے اپنے ہی گھر میں پانی کا ایک گلاس بھی مانگ کر پینا پڑتا تھا، اور آج اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کمانے کے قابل بنا دیا تھا۔ میں نے تنخواہ کا لفافہ سینے سے لگایا اور خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس شام میں بازار گئی تو سب سے پہلے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا۔ میں نے ایک گرم شال دیکھی تو مجھے امی یاد آ گئی۔ پھر میں نے ابو کے لیے ایک سادہ سا سویٹر پسند کیا، چھوٹے بھائی کے لیے جوتے دیکھے اور چھوٹی بہن کے لیے رنگ برنگی چوڑیاں خرید لی۔ سامان خریدتے ہوئے میرے چہرے پر کئی مہینوں بعد پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اب سب کچھ بدل جائے گا، شاید اب امی ابو کو احساس ہو جائے گا کہ میں وہی بیٹی ہوں جسے انہوں نے غلط سمجھ لیا تھا۔ شاید وہ ایک بار مجھے گلے لگا لے اور کہہ دیں کہ بیٹی ہمیں معاف کر دو۔ رات کو میں نے کافی دیر تک ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھا، پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ اگر میں خود جا کر انہیں دے دوں تو شاید وہ مجھے دیکھ کر ناراض ہو جائے۔ میں نے اگلے دن ایک جاننے والے کے ذریعے وہ سب سامان گھر بھجوا دیا۔ شام تک میں بے چینی سے انتظار کرتی رہی کہ شاید کسی کا فون آ جائے، مگر کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے خود بھی ہمت نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پھر وہی سخت الفاظ نہ سننے پڑ جائے۔ چند دن بعد میرے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف امی کی آواز تھی۔ کئی لمحوں تک ہم دونوں خاموش رہے۔
پھر انہوں نے آہستہ سے کہا تم نے سامان بھیجا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صرف اتنا کہا جی امی، اگر پسند نہ آیا ہو تو واپس بھیج دیجیے۔ انہوں نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا نہیں بیٹا، سامان اچھا تھا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولی تم کیسی ہو؟ میں اس ایک سوال پر ٹوٹ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں امی، بس آپ سب کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ بھی کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی اپنا خیال رکھا کرو، اور فون بند کر دیا۔ اس ایک مختصر سی کال نے میرے دل میں امید جگا دی تھی۔ مجھے لگا شاید میرے گھر والوں کا دل بدل رہا ہے۔ میں روز انتظار کرتی کہ شاید دوبارہ فون آئے، مگر کئی ہفتے گزر گئے اور کسی نے رابطہ نہ کیا۔ پھر ایک شام اچانک ابو کا فون آیا۔ ان کی آواز پہلے سے کافی نرم تھی۔ انہوں نے کہا گھر کے حالات کچھ خراب چل رہے ہیں، تمہارا چھوٹا بھائی بیمار ہے اور علاج پر کافی خرچہ آ گیا، اگر ہو سکے تو کچھ مدد کر دو۔ میں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، میں نے فوراً کہا ابو آپ فکر نہ کریں، میں کل ہی پیسے بھیج دیتی ہوں۔ میرے پاس زیادہ بچت نہیں تھی، میں نے کئی مہینوں کی محنت سے 60,000 روپے جمع کیے تھے تاکہ آگے جا کر کوئی چھوٹا سا کمرہ لے سکوں یا اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر سکوں۔ میں نے وہ پوری رقم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ابو کے اکاؤنٹ میں بھیج دی۔ پیسے بھیجتے وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خوشی تھی کہ شاید اب میرے ماں باپ کو یقین آ جائے گا کہ میں آج بھی ان کی بیٹی ہوں۔ شاید وہ سوچیں گے کہ جس لڑکی پر انہوں نے اتنے الزام لگائے تھے وہ آج بھی ان کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ 2 دن بعد امی کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیسے مل گئے ہیں اور بھائی کا علاج شروع ہو گیا۔ میں نے خوش ہو کر کہا اللہ کا شکر ہے۔ پھر ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا امی کیا میں کبھی گھر آ سکتی ہوں؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا ابھی نہیں بیٹا، محلے والے بہت باتیں کرتے ہیں، کچھ وقت اور گزرنے دو۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ شاید باقی وقت لگے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں امی، بس آپ لوگ خوش رہیں۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میرے دل میں عجیب سی امید بھی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ رشتے ایک دن میں نہیں جڑتے، شاید میرا صبر ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ مجھے اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں جن لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہوں وہی لوگ بہت جلد میرے دل کو ایک بار پھر اس طرح توڑنے والے تھے کہ میرے اندر بچی ہوئی آخری امید بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جن لوگوں نے مجھے ایک بار اپنے دروازے سے دھکے دے کر نکال دیا تھا اب مجھے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد چند ہفتوں تک امی کبھی کبھی فون کر لیتی، کبھی ابو بھی 1-2 بات کر لیتے۔ وہ میرے کام کے بارے میں پوچھتے، میری صحت کا حال پوچھتے، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا جیسے میں پھر سے اپنے گھر والوں کے قریب آ رہی ہوں۔ میں ہر بار ان سے ادب سے بات کرتی، دل میں یہی خواہش جاگتی کہ شاید ایک دن میں اپنے گھر جاؤں گی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل میں برسوں سے جمی ہوئی شکایتوں کو دبا دیا، کیونکہ میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ ایک بار مجھے اپنی ماں کی گود میں سر رکھنے کا موقع مل جائے۔ ایک دن امی نے فون پر کہا بیٹی کبھی گھر بھی آ جایا کرو، آخر یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کئی لمحے کچھ نہیں کہا، پھر آہستہ سے بولی اگر واقعی آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں ضرور آؤں گی۔ انہوں نے کہا پرانی باتیں بھول جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک روتی رہی، مگر اس بار یہ آنسو تکلیف کے نہیں امید کے تھے۔ مجھے لگا شاید اللہ نے میرے لیے بھی خوشی کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ اتوار کے دن میں بہت ڈرتے ڈرتے اپنے گھر پہنچی۔ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہلکے سے دستک دی۔ امی نے دروازہ کھولا۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بے اختیار ان کے گلے لگ گئی اور برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں بچوں کی طرح روتی رہی۔ مجھے لگا شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ابو بھی کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا مگر پہلے جیسی محبت ان کی آنکھوں میں نظر نہیں آئی۔ پھر بھی انہوں نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد محلے کی 2 عورتیں گھر میں آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ میں نے ان کی سرگوشیاں سن لیں۔ وہ کہہ رہی تھی یہی وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں اتنی باتیں مشہور ہوئی تھیں۔ میرا دل پھر سے کانپ اٹھا۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر اس بار میں خود کو سنبھال لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دوبارہ گھر میں کوئی جھگڑا ہو۔ شام تک میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ میں نے کچن صاف کیا، برتن دھوئے اور کھانا بھی بنایا۔ دل میں یہی خوشی تھی کہ شاید اب میرا اپنا گھر مجھے واپس مل گیا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہے اور میرے اپنے ایک بار پھر میرے دل کو اس طرح توڑنے والے ہیں کہ اس کے بعد میرے اندر کسی رشتے پر یقین باقی نہیں رہے گا۔ اگلی صبح میں نے سوچا تھا کہ آج امی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے باتیں کروں گی
اور شاید برسوں بعد یہ گھر پھر سے میرا اپنا لگنے لگے گا۔ مگر ناشتے کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ محلے کی چند عورتیں اندر آئیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، یہی وہ لڑکی ہے نا جو گھر سے بھاگی تھی اور پھر عزت لٹوا کر واپس آ گئی تھی؟ میں نے خاموشی سے نظریں جھکا لی، مگر ان کی باتیں وہیں ختم نہ ہوئیں۔ وہ امی کو سمجھانے لگیں کہ ایسی لڑکی کو گھر میں رکھو گی تو لوگ تمہارے پورے خاندان پر انگلی اٹھائیں گے، لوگ تمہاری اور بیٹیوں پر بھی انگلی اٹھائیں گے اور ان کے رشتے بھی نہیں لیں گے۔ تمہاری عقل پر کیا پردہ پڑ چکا ہے کیا، جو ایک مرتبہ پھر سے مصیبت کو اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے؟ پتہ نہیں محلے داروں کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کا گلا دبا دوں جو مجھے اپنے ماں باپ سے پھر سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے تو ان لوگوں نے مجھے قبول کیا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی دوسرے لوگ ہماری زندگی میں اتنا زیادہ عمل دخل کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی ہی برباد کر دیں؟ تو مجھے جواب ملا کہ آج کل کے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ ہمارے اپنے انہی لوگوں کی باتوں سے ہی تو ہمیں پرایا کر دیتے ہیں۔ مگر ایک بات تھی، جو اپنے ہمیں دل سے اپنا سمجھتے ہیں وہ کبھی ہمیں پرایا نہیں کرتے، نہ ہی لوگوں کی باتوں میں آ کر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ مگر میرے اپنے ایسے نہیں تھے۔ بھلے ہی میں یہاں پر آ گئی تھی اور آج مجھے یہاں پر دوسرا دن تھا، مگر مجھے سب کے رویوں میں پہلے جیسی گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بس ایک احساس محسوس ہوتا تھا کہ اب میں کمانے لگی ہوں تو یہ لوگ میرے پیسے کی وجہ سے مجھے رکھے ہوئے ہیں۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہاں پر رہنے کے لیے آ گئی تھی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر میرا رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ رات کو امی نے ساری باتیں ابو کو بتائیں تو میں نے فوراً امی کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار وہ میرا ساتھ دیں گی، آخر وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ مگر امی خاموش بیٹھی رہیں۔ پھر ابو نے دھیرے سے کہا، لوگ پہلے ہی بہت باتیں کرتے ہیں، ہم مزید بدنامی برداشت نہیں کر سکتے۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ابو میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ بے قصور تھی، آپ لوگوں کی مدد بھی کی، اپنی محنت کی کمائی بھی آپ کو دی، کیا پھر بھی میں اس گھر کی بیٹی نہیں ہوں؟ ابو نے نظریں چرا لی۔ امی رونے لگی، مگر انہوں نے بھی مجھے روکنے کے لیے ایک لفظ نہ کہا۔ چند لمحوں بعد ابو بولے، بیٹی ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس گھر سے دوسری بار نکلتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر اس بار دل میں کوئی امید نہیں تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک بار پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ یہی وہ گھر تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، مگر آج مجھے احساس ہو گیا تھا کہ صرف دیواریں گھر نہیں ہوتی، گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان پر یقین کیا جائے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی پلٹ کر اس دروازے پر دستک نہیں دی۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میں اپنی محنت سے باعزت زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی، روزگار بھی دیا اور ایک اچھا ساتھی بھی، مگر ایک زخم آج بھی نہیں بھرا۔ مجھے ان لوگوں سے شکایت نہیں جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ سب سے بڑا دکھ مجھے اپنے ماں باپ نے دیا، جنہوں نے میری بے گناہی سے زیادہ لوگوں کی باتوں پر یقین کیا۔ اسی دن میں نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی انسان کو یتیم ہونے کے لیے ماں باپ کا مرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ زندہ ہوتے ہیں مگر ان کا یقین مر چکا ہوتا ہے۔ اسی ٹوٹے ہوئے یقین کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے سفر کو باوقار طریقے سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کسی کے دلاسے یا جھوٹی محبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ جن پر سب سے زیادہ مان تھا وہی مجھے یوں سڑک پر چھوڑ گئے تھے۔ میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی، اپنے کام کو وسعت دی اور اپنے پیروں پر اتنی مضبوطی سے کھڑی ہو گئی کہ مجھے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہی۔ میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر ایک عزت دار زندگی شروع کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک بہت ہی مخلص، سمجھدار اور باوقار انسان کو بھیجا، جس نے میرے ماضی کے دکھوں پر مرہم رکھا اور مجھے وہ احترام اور مان دیا جس کی میں برسوں سے پیاسی تھی۔ میں نے ان سے شادی کی اور اب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں بے حد سکون اور عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اور اپنے ماضی کے تمام تلخ تجربات کو بھول کر اپنی نئی دنیا میں خوش تھی۔ پھر ایک دن کئی سالوں بعد میرے فون کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر ایک ناآشنا نمبر دیکھ کر میں نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز ابھری جو میری امی کی تھی۔ ان کی آواز میں وہ پرانا غرور اور بیگانگی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا کرب اور لاچاری تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی جس کے لیے میں نے اپنے جمع کیے ہوئے 60,000 روپے دیے تھے وہ اب آوارہ اور نافرمان نکل چکا ہے۔ اس نے جوئے اور غلط صحبت میں پورا گھر برباد کر دیا ہے۔ ابو فالج کے حملے کے بعد بستر سے لگ چکے ہیں، اور وہی محلے دار جن کی باتوں میں آ کر انہوں نے مجھے 2 بار اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، آج ان کا حال تک پوچھنے نہیں آتے۔
بلکہ ان کی اس بے بسی پر ہنستے ہیں۔ امی نے سسکتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہم پر بہت برا وقت آ پڑا ہے۔ تیرے ابو بستر پر پڑے تڑپ رہے ہیں اور دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی سب کچھ لوٹ کر چلا گیا اور اب محلے کے لوگ بھی منہ پھیر چکے ہیں۔ ہمیں معاف کر دو اور ہماری مدد کر دو۔ ان کے ایک ایک لفظ میں التجا تھی، اور وہی ماں جو کبھی محلے داروں کے ڈر سے خاموش کھڑی دیکھتی رہی تھی، آج میرے سامنے فون پر تڑپ رہی تھی۔ میں نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور میرے سامنے وہ دن گھوم گیا جب میں اپنا بیگ اٹھائے روتی ہوئے اس گھر کے دروازے سے باہر نکلی تھی، مگر میں نے انہی کی طرح سنگ دل بننے کی بجائے اپنے ضعف کا ثبوت دیا۔ میں نے نہایت ٹھنڈے اور باوقار لہجے میں کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں ایک انسان ہونے کے ناطے اور آپ کی بیٹی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے ابو کے علاج اور گھر کا پورا خرچہ اٹھاؤں گی، اور ہر ماہ آپ کو اتنے پیسے بھیج دیا کروں گی جس سے آپ کا گزر بسر اچھے سے ہو سکے۔ امی نے روتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہم سے ملنے نہیں آئے گی؟ تیرے ابو تجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے مسکرا کر ایک انتہائی قطعیت کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں امی، پیسے آپ کو ہر مہینے وقت پر مل جائیں گے، لیکن اب میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی اور نہ ہی کبھی آپ لوگوں کے سامنے آؤں گی۔ آپ نے مجھے اس دن صرف اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ میرے دل سے اپنے ماں باپ ہونے کا مان بھی ختم کر دیا تھا۔ میں آپ کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھوں گی کیونکہ یہ میرا اخلاقی اور دینی فرض ہے، مگر جو رشتہ آپ لوگوں نے محلے والوں کی باتوں پر قربان کر دیا تھا وہ اب دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا، اور اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ سچی فدا کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ اپنے ظرف کو بڑا رکھتے ہوئے اپنی خودداری کو قائم رکھنے میں ہوتی ہے۔ میں نے تنہا رہ کر بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بن کر دکھایا، لیکن اپنی عزت نفس اور خودداری کا سودا کیے بغیر، اور آج میں اپنے کام اور اپنے شوہر کے ساتھ اس باوقار زندگی میں بے حد مطمئن ہوں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، مگر انسان ان زخموں کے ساتھ بھی ایک مضبوط اور کامیاب زندگی جی سکتا ہے۔ جس بیٹی کو کل تک لٹا ہوا بوجھ اور بدنامی کا داغ سمجھ کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، آج وہی بیٹی انہی بے حس ماں باپ کی سب سے بڑی ڈھارس اور سہارا بن کر کھڑی تھی۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اگر اس کے اندر ظرف اور اچھے اخلاق ہوں تو وہ کبھی اپنے والدین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔ مگر افسوس کہ ہمارا معاشرہ اور بعض والدین محض محلے داروں کی چہمگوئیوں، لوگوں کے تانوں اور بغیر تصدیق کے سنی سنائی باتوں پر آ کر اپنی ہی خون کی پیاری بیٹی کا دل یوں توڑ دیتے ہیں کہ وہ جیتے جی مر جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا محض دنیا والوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی بیٹی پر سے اعتماد اٹھا لینا، اسے اپنے ہی گھر کے دروازے سے ذلیل کر کے نکال دینا اور اس پر تہمتیں لگانا ایک ایسا عظیم گناہ اور ظلم ہے جس کا مداوع کبھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ گھر کی رونق ہوتی ہے اور والدین کی عزت ہوتی ہے۔ بغیر کسی قصور کے صرف معاشرتی دباؤ میں آ کر اپنی بیٹی کو دربدر کر دینا ماں باپ کی بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے ہی سچے خون پر شک کرتا ہے اور غیروں کی باتوں کو حقیقت مان لیتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جن بیٹوں یا رشتہ داروں پر ان کو غرور ہوتا ہے وہی مشکل وقت میں ساتھ جوڑ جاتے، اور جس بیٹی کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا وہی ظرف اور خودداری کا مجسمہ بن کر انہی کے کام آتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ دنیا والوں کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کا مان اور یقین کبھی نہ توڑے، کیونکہ معاشرہ تو صرف باتیں بنانا جانتا ہے، لیکن بیٹی کی محبت سچی ہوتی ہے۔ اگر بیٹی بے قصور ہے تو پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑے ہونا ہی ماں باپ کا اصل امتحان اور پہلا فرض ہے۔ اے پروردگار، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے اور دلوں کے حال کو سب سے بہتر جاننے والے رب، آج ہم تیرے حضور اپنے غم، اپنی تنہائی اور اپنے تمام دکھ کھول کر رکھتے ہیں۔ مولا، جتنے بھی لوگ اس وقت کسی کے رویے، کسی اپنے کے دیے ہوئے زخم یا معاشرے کی تلخ باتوں سے ٹوٹ چکے ہیں، ان کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرما۔ اے اللہ، جن بیٹیوں اور بہنوں کا مان ٹوٹا ہے، جن پر بغیر کسی قصور کے تہمتیں لگی ہیں یا جنہیں ان کے اپنے ہی گھر والوں نے ٹھکرا دیا ہے، تو ان کی عزت اور خودداری کی حفاظت فرما، انہیں اتنی ہمت اور استقامت دے کہ وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر باوقار زندگی گزار سکے، اور ان کے دکھوں کا ایسا مداوع کر کے ان کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جی اٹھے۔ اے پاک پروردگار، تمام والدین کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے سچی محبت، رحم اور بیجا شک سے پاک اعتماد پیدا فرما، انہیں یہ توفیق دے کہ وہ دنیا کے تانوں اور محلے داروں کی باتوں سے اوپر اٹھ کر اپنی بے قصور اولاد کی ڈھال بن سکیں، تاکہ کوئی بیٹی اپنے ہی گھر میں پرائی اور دربدر نہ ہو۔ اے میرے مالک، تمام گھروں کو محبت، امن اور اتفاق کا گہوارہ بنا دے، ہر مظلوم کا تو خود سہارا بن جا، ہر تنہا کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، اور ہم سب کو ایسا ظرف اور اخلاق عطا کر کے ہم کسی کے ٹوٹے دل کی وجہ بننے کی بجائے اس کی مرہم بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، زندگی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ بعض اوقات حالات انسان کو اس موڑ پر لا کھڑا کرتے ہیں
جہاں اسے اپنے اور اپنے پیاروں کی بقا کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہانیاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے میری بے انتہا محنت، آنسوں اور مسلسل تھکن چھپی ہوتی ہے۔ میں بھی ایک عام سی انسان ہوں اور کبھی کبھی مجبوریاں مجھے توڑ دیتی ہیں، مگر میں پھر بھی ہمت نہیں ہارتی اور ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہوں۔ جب آپ میری کہانی کو بغیر اسکپ کیے پورا دیکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو یقین مانیں میری دن بھر کی تمام تھکن منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کا ایک لائک، ایک پیارا سا کمنٹ اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا میرے لیے صرف ویوز نہیں، بلکہ میری اس محنت کا صلہ اور میری سچی ہمت ہے۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی کمی یا غلطی ہو جائے تو مجھے اپنی بیان سمجھ کر معاف کر دیا کرے، اور میری اس جدوجہد میں میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ آپ کی یہی سپورٹ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اور محنت پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری اس ہمت کا حصہ بنیں۔ آپ سب کی محبت اور دعاؤں کی بے حد طلب کر